کرم پنڈال میں تشریف لے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. پوچھو خدا کی ذات سے کیسا حسین ہے، جیسے رسول پاک ہیں ویسا حسین ہے. پوچھو خدا کی ذات سے کیسا حسین ہے، جیسے رسول پاک ہیں ویسا حسین ہے. اور سجدہ کیا خدا کو بلا کے زمین پر، بولے نبی سنا تھا کہ ایسا حسین ہے. اب آپ کے سامنے جناب علامہ سید یاسر ذوالفقار بخاری صاحب، ان کے بعد جناب ذاکر امتیاز الحسن سیدانی صاحب. گزارش ہے کہ بازار میں کھڑے ہونے کی بجائے پنڈال میں تشریف لیں. بلند تر صلوات پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی مدبر الامور فی سلطانہ ومظہر الآیات فی شانہ ومدلل الدلائل وبرہانہ ومعلم الانسان قرآنہ وبیانہ وجعل الاسماء الحسنى لأوصاف ذاتہ معرفت ذاتہ نحمدہ حمدا کثیرا دائما والصلاة والسلام علی نور الالہیت والمرکز الانوار الالہیت وحقیقت الوجودیت المحمدیت والمدینة العلوم الحیت صلواتا کثیرا دائما والصلاة والسلام علی نور الالہیت والعالم الكتاب الالہیت وامیر المؤمنین ویعصوب الدین وقائد الغر المحجلین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب وأولادہ الطاہرۃ المطہرہ بتطہیر الالہیت والملکوت کل شیء فی حیاکل البشریت. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق. صلوات پڑھنے بلند آواز سے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. اللہ کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، تم خدا کی رضا کی خاطر، خدا کی خوشی کی خاطر ایسے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے جو مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے کمزور ہیں. یعنی خدا کی خوشی کی خاطر کمزور مردوں کی، کمزور عورتوں کی اور کمزور بچوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. الہی تو ہمیں اس گاؤں سے نکال، اس جگہ سے نکال کہ جس کے رہنے والے جو ہیں وہ ظالم ہیں. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. الہی تو اپنی طرف سے
ہمارا ایک والی بنا، ہمارا ایک ناصر بنا، ہمارا ایک مددگار بنا۔ تو دیکھا آپ نے اللہ کی نظر میں کتنے سچے، کتنے اچھے، کتنے مقبول مسلمان ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا کو ضائع نہیں کیا، بلکہ قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا تاکہ قیامت تک کے لیے قرآن کے قاریوں کو، قرآن کے حافظوں کو، قرآن کے مفسروں کو، قرآن پڑھنے والوں کو یہ پتا چل سکے کہ جو اللہ کی نظر میں اچھے سچے اور پکے مسلمان ہوتے ہیں، جب وہ مصیبتوں کے پہاڑوں تلے دب جاتے ہیں تو صرف اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ سے مددگار مانگتے ہیں۔ اچھے مسلمان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے مددگار مانگے۔ کائنات میں سب سے بہتر کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا محمد عربی نے اللہ سے مددگار مانگا ہے یا نہیں مانگا؟ ارشاد قدرت ہوا، میرے حبیب مانگ مجھ سے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب مجھے داخل کر، سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور مجھے خارج کر، سچائی کے ساتھ خارج کرنا، اور تو اپنی طرف سے مجھ محمد کو ایسا مددگار عطا کر جو ہمیشہ غالب رہے۔ یہ میری آپ کی دعا نہیں ہے جو ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے رد ہو جائے۔ یہ دعا مانگنے والا ہے کون؟ یہ اللہ سے مددگار کون مانگ رہا ہے؟ یہ وہ نبی ہے جو شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، کافر ورا ہے، نور الہدا ہے، معانی لا الہ الا اللہ ہے، مکتب کجاکم من اللہ ہے، اندلیب باب توحید ہے، خاور آسمان ہدایت ہے، پالی ملک ولایت ہے، لسان یزدانیت ہے، پیکر حریت ہے، ترجمان وحی قدرت ہے، علم بردار آزادی انسانیت ہے، معلم اخلاق ہے، صاحب تاج ہے، ثاقب معراج ہے، جمیل الشجم ہے، شفیع الامم ہے، صاحب الجود والکرم ہے، سید العرب والعجم ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، شمس العارفین ہے، سراج السالکین ہے، نبی الحرمین ہے، سرور کونین ہے، سید الثقلین ہے، جد الحسن والحسین۔ اللہ نے کہا میرے حبیب مجھ سے مانگ۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ مددگار جسے مصطفیٰ نے اللہ سے مانگا ہے وہ فلاں ابن فلاں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا بہادر ہے۔ کسی نے کہا وہ مددگار فلاں ابن فلاں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا دلیر ہے۔ کئی نام بنتے چلے گئے، کسی نے فیصلہ نہ کیا وہ غالب مددگار ہے کون۔ آخر فیصلے کا وقت آیا، جو نام ملا تھا وہ سب کے سب وہاں موجود تھے، اس کے باوجود رسول دو جہان کو اعلان کرنا پڑا، لِتَيَنَّ الرَّائِدَ خَدًا رَجُلًا كَرَّارًا خَيْرَ فَرَّارًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَاللَّهُ يَفْتَحُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ اب میں تاریخ کے میدان میں پہنچا، جا کر کیا دیکھا؟ کوئی علم حاصل کرنے کے لیے ساری رات جاگتا رہا، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے رسول کے لباس سے مس ہوا کہ ادھر رسول خدا خیمے سے آئے، دیکھنے والوں کو نہ دیکھا بلکہ پکار کر کہا آئین علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ علی کے پہر کا کوئی کنارہ نہیں، علی کے سوا مشکل میں کوئی سہارا نہیں۔ احد و خیبر و خندق پہ غور کر باعث، علی کے بغیر نبی کا بھی گزارا۔
اللہ نے علی کی فطرت میں مشکل کشائی کو رکھ دیا۔ آج کے دور میں نے چاہا کہ میں تیر سکوں مگر میں تیر نہیں سکتا، کیونکہ میری فطرت میں علم تیراکی موجود نہیں۔ اس کے برعکس ادھر مچھلی کا بچہ پیدا ہوا، اسے پتا چل گیا یوں راستہ لینا ہے، یوں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں علم تیراکی موجود ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، ہم انڈے لیتے ہیں مرغی کے بھی، بطخ کے بھی، تھوڑے عرصے بعد مرغی کے انڈے میں سے مرغی کے بچے نکلے، بطخ کے انڈے میں سے بطخ کے بچے نکلے، اب اکٹھے پیدا ہوئے، اکٹھے جوان ہوئے، چلتے چلتے پہنچے دریا کے کنارے پہ، ایک ہوا کا جھونکا آیا جس نے اٹھا کر مرغی کے بچے کو دریا میں پھینک دیا۔ اب مرغی کا بچہ تھا، تیرنا نہیں جانتا تھا، لگا ڈوبنے۔ بطخ کے بچے نے دیکھا ساتھی ہے، ڈوب رہا ہے، فوراً چھلانگ لگا کر مرغی کے بچے کو دریا سے اٹھا کر دریا کے کنارے پہ صحیح سالم لا کے چھوڑ دیا۔ جب اس مرغی کے بچے کی جان بچ گئی تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اگر آج یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو۔ لڑکھڑائی جو زبان نطق کے جلی یاد آیا، لڑکھڑائی جو زبان نطق کے جلی یاد آیا، کوئی مشکل جو پڑی حق کا ولی یاد آیا، زندگی بھر تو بخن کہہ کے بکرنا سیکھا، موت جب سامنے آئی تو ولی یاد آیا۔ اب میں آیت تلاوت کر رہا ہوں سورہ حدید کی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَیبِ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آسمانوں سے لوہے کو نازل کیا۔ لوہا نکلتا ہے زمین کے سینے سے، لوہا نکلتا ہے کانوں سے، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں سے لوہے کو نازل کیا۔ یہ لوہا مضبوط ہے، شدید ہے، سخت ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَیبِ، اور اللہ جان لے کون اللہ کی اور اللہ کے رسولوں کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ معلوم ہوا جس پر لوہا نازل ہوا ہے وہ اللہ کا بھی مددگار ہے، غیب سے اللہ کے سارے رسولوں کا بھی مددگار۔ اچھا، اسی آیت کو واضح کرنے کے لیے ایک اور آیت تلاوت کر رہا ہوں جسے آیے میثاق کہتے ہیں، آیے عہد کہتے ہیں، آیے معاہدہ کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے عالم ارواح میں سارے انبیاء کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کیا کہا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سن لو، جب میں تمہیں کتابیں دے دوں، حکمتیں دے دوں، نبوتیں دے دوں، تب ایک نبی آئے گا، کیا تم اس آنے والے نبی پر ایمان لانے کا اور اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، ان سب نے اقرار کیا، ہم آنے والے نبی پر ایمان بھی لائیں گے، ہم آنے والے نبی کی مدد بھی کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ کہنے لگا میں تمہاری اس گواہی پہ خود اللہ گواہ بنتا ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سن لو، اگر کوئی نبی بھی اس وعدے سے پھر گیا یا اس وعدے سے مکر گیا یا وعدہ پورا نہ کر سکا، وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق بن جائے گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اگر ہمارے نبی پر ایمان نہیں لاتے یا کوئی نبی ایمان نہیں لاتا، وہ نبی نہیں رہتا، فاسق بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہمارے نبی کی نبوت پہ شک کر لے، وہ مسلمان نہیں رہتا، منافق بن جاتا ہے۔ غاصب کو کبھی حق کا پرستار نہیں کہتے، جاہل کو کبھی قاری قرآن نہیں کہتے، حاجی ہو نمازی ہو یا کوئی اور، ہم دشمن زہرا کو مسلمان نہیں کہتے۔
شک کر لے مسلمان نہیں رہتا، منافق بن جاتا ہے۔ اب سارے انبیاء نے 2 وعدوں کا اقرار لیا۔ پہلا وعدہ کیا ہے؟ مصطفیٰ پر ایمان لائیں گے۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی مدد کریں گے۔ اب جتنا مجمع موجود ہے، میرا اس مجمع سے سوال ہے کہ کیا احد کے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کے مصطفیٰ کی مدد کو پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ نہیں پہنچے۔ کیا بدر کے میدان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت لے کے مصطفیٰ کی مدد کو پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے؟ نہیں پہنچے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے محمد کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اگر کوئی نبی وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ نبی نہیں رہتا، فاسق بن جاتا ہے۔ کوئی نبی بھی مصطفیٰ کی مدد کو نہیں پہنچا۔ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کدھر گیا؟ اسلامی دنیا کا قانون کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے قرضہ دینا ہو، وہ فوت ہو جائے، اس کا قرضہ کون اتارتا ہے؟ جو اس کا وارث بنتا ہے، جو اس کا جانشین بنتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی نے مصطفیٰ کی مدد کا وعدہ کیا، مدد کو نہیں پہنچے۔ یہ وعدہ بن گیا ایک قرضہ۔ اب اس قرضے کو کون اتارے گا؟ جو انبیاء کی وراثتوں کا وارث بنے گا، جو انبیاء کی وراثتوں کا جانشین بنے گا۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ جائیداد، فیکٹریاں، کارخانے نہ۔ آدم کی وراثت ہے علم، یوسف کی وراثت ہے حسن و جمال، موسیٰ کی وراثت ہے ہیبت، عیسیٰ کی وراثت ہے زہد، ایوب کی وراثت ہے صبر، ابراہیم کی وراثت ہے خلت۔ قرضہ وہ اتارے گا جو ان وراثتوں کا وارث بنے گا۔ کنز العمال دوسری جلد، محمد عربی کا ارشاد: من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ والی یوسف فی جمالہ والی موسیٰ فی ہیبتہ والی عیسیٰ فی زہدہ والی ایوب فی صبرہ والی ابراہیم فی خلتہ فلینظر۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کے علم میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو اس کے زہد میں، ایوب کو اس کے صبر میں، ابراہیم کو اس کی خلت میں دیکھے، فلینظر، اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، بیت اللہ کی دیواروں کو نہیں، قرآن کی سطروں کو نہیں، فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کو دیکھے۔ بس آخری فکرے فضائل کے، پھر میں ذاکر صاحب کو ممبر دے رہا ہوں۔ علی کے چہرے میں ہر نبی کی وراثت نظر آئے گی۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہماری عقل نہیں مانتی، ہمارے شعور میں یہ بات نہیں آتی، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ علی اس دنیا میں آنے سے پہلے یا علی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کی مدد کیسے کر سکتا ہے۔ علی اس دنیا میں آنے سے پہلے یا علی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی کی مدد، کسی کی مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری عقل میں، ہمارے شعور میں یہ بات نہیں آتی۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام کا ماں باپ کے بغیر پیدا ہونا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کا گلزار ہو جانا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا خوابوں کی تعبیر بتانا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے عصا کو کبھی اژدہا، کبھی درخت اور کبھی دسترخوان بنا کے دکھانا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنے تخت کو فضا کے سینے پہ لے کے آگے بڑھانا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر کے دکھانا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنے ہاتھوں میں لوہے کو موم بنا کے دکھانا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ محمد عربی کا انگریزوں کو ہاتھوں پہ رکھ کے ان کو نبوت کا گواہ بنا کے دکھانا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ مصطفیٰ کا کنویں کے کڑوے پانی کو لعاب دہن سے میٹھا بنا کے دکھانا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ مصطفیٰ کو انگلی کے اشارے سے درخت کو بلانا پھر واپس پہنچانا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ مصطفیٰ کا ذبح شدہ بکری کو دوبارہ زندہ کر کے دکھانا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ محمد عربی کا انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے بنا کے دکھانا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ علی کا آنے سے پہلے کعبہ کی دیوار میں دروازہ بنا کے دکھانا، علی کا انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کے دکھانا کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کا بڑے مجمع میں مرد کو عورت اور عورت کو مرد بنا کے دکھانا، حضرت امام
السلام کا ابو بصیر کو آنکھیں دلوانا، کیا یہ سمجھ میں آتا ہے امام رضا علیہ السلام کا شیر تصویر کو اصلی شیر بنانا، اس شیر کو پھر تصویر بنا کے دکھانا؟ کیا یہ سمجھ میں آتا ہے امام آخر الزمان کا ماں کے شکم میں سورہ تحریم سنانا؟ کیا یہ سمجھ میں آتا ہے جہاں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ تو معجزہ ہے، جیسے یہ معجزہ ہے ویسے مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کے دو معجزے ہیں، ایک کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے علی، جب تک قرآن باقی تب تک علی باقی۔ ہر مومن کی صدا ہے یا علی مدد، ہر مومن کے دل میں ہے دعائے نادے علی۔ میں آخری ربائی سنا رہا ہوں، دعائے نادے علی پہ ربائی سن لیں۔ ہیبت نادے علی میں یہ کرینہ دیکھا، دعائے نادے علی پہ ربائی ہے۔ ہیبت نادے علی میں یہ کرینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا، جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر، میں نے مشکل کی جبیں پر بھی پسینہ دیکھا۔